شاعری زبان ہے محبت کی، اور محبت کام ہے عاشقوں کا، اور عاشق سنتے ہیں ڈی جے نعمان جہان کو۔ ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری کا تڑکا ایک افسانے کے ساتھ۔ آج کا افسانہ ہے سمندر کا رنگ ایک ہے، معصوم اختر درویش کا لکھا یہ افسانہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے آپ کا میزبان ڈی جے نعمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی تو سامعین، آپ کی خوبصورت سے پیغامات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رانا رزاق شہین ہمارا ساتھ دیتے ہیں لاہور سے، اکرام خان بھی لاہور سے ہمارا ساتھ دیتے ہوئے، اور سکرین نواز بھائی اور ملک صاحب بھی، سب سماعتوں کا بہت مشکور۔ آئیے بڑھتے ہیں افسانہ کی جانب۔ ہم نے خاتون کے مشورے پر عمل کیا اور عید نوروز منانے میں مشغول ہو گئے۔ کوئی مہینہ بھر تہران میں رہے، کبھی مختلف پارکوں کا رخ کرتے تو کبھی سڑکوں پر چہل قدمی کے لیے نکل جاتے۔ ہر شہر کی ایک مخصوص بو ہوتی ہے۔ تہران کی بو لاہور سے بہت مختلف تھی۔ لاہور میں وطن کی مٹی کی بو رچی بسی ہے، اور صبح سویرے اٹھے تو اذانوں کی آواز کے ساتھ ساتھ کواں کا شور بھی سنائی دیتا ہے۔ شام کو افق پر نگاہ دورائیں تو مٹی اور دھول کا ایک غبار سا نظر آتا ہے۔ گھر واپس لوٹے تو رکشاؤں کے دھوئیں، ٹانگوں اور گھوڑوں کی بو اور منہ میں مٹی کا احساس ہوتا ہے۔ شاید اسی کو خاک وطن کہتے ہیں۔ تہران میں کاروں کی بے تحاشا تعداد کے باوجود صفائی اور نظافت کا ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ سڑکوں کے کنارے بہتی کشادہ جو میں صاف اور ٹھنڈا پانی رواں ہے، اور یہاں لاہور کے گندے نالے نہیں بہتے۔ اب شہروں کی بو کا ذکر چلا ہے تو یاد آیا کہ جب ہم سوئٹزرلینڈ میں داخل ہوئے، جس کا ذکر بعد میں آئے گا، تو گائیڈ نے کہا کہ آپ کو ایک خاص قسم کی بو کا احساس ہوتا ہے۔ ہم نہ سمجھے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر وہ بولا، یہ دولت کی بو ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ہر طرف عالی شان عمارتوں، بینکوں، صاف ستھری سڑکوں اور چمکیلی کاروں کی وجہ سے ہر طرف دولت اور عمارت کی چمک دمک تھی۔ شام کو شہر کے ہنگامے، چمکتی روشنی اور دکانوں پر لوگوں کے ہجوم کے درمیان ہم بھی سڑکیں ناپنے نکل جاتے۔ شام کے وقت کچھ لوگ خرید و فروخت یا اپنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، اور ہمارا کوئی ہدف نہیں تھا کہ کہاں جائیں اور کدھر جائیں۔ البتہ سامعین، مرزا صاحب کے قدم تہران کی حسیناؤں کی جانب اٹھنے لگے۔ جدھر انہیں حسیناؤں کا ہجوم نظر آتا، اسی کے مطابق وہ اپنی سمت تبدیل کر لیتے۔ انہی راہ پیمائیوں کے دوران ایک تہرانی طالب علم سے ملاقات ہوئی جسے تھوڑی بہت انگلش آتی تھی۔ انہوں نے ہمیں اپنے گھر مدعو کیا۔ ہم نے بھی وہاں فوراً ہاں کر دی کہ شاید اس طرح ایرانی ثقافت و تمدن سے آشنائی ہو۔ اور ہاں، اگلے روز بہت سی کوشش کے بعد آخرکار ان کا گھر ڈھونڈ نکالا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اوپر سے ایک خاتون بولی، بفرمائید۔ ایرانی بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، اور بات بات پر شکریہ ادا کرنا اور دن میں جتنی دفعہ بھی ملاقات ہو بار بار سلام کہنا ان کی فطرت ہے۔ اکرام خان صاحب، آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا بہت مشکور ہوں، خوبصورت سے موجی ساتھ ہمارا ساتھ دیتے ہوئے۔ جی تو سامعین، اگر محفل سے اٹھ کر باہر جائیں اور پھر اگر کچھ دیر بعد واپس آئیں تو دوبارہ سلام کرنا لازمی سمجھ جاتا ہے۔ دو لفظ فارسی میں کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں، بفرمائید اور خواہش میکنم۔ بفرمائید کا اردو ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، شاید کسی زبان میں بھی اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہوگا۔ اس کے معنی بہت وسیع ہیں اور موقع کی مناسبت سے بفرمائید کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔
جہاں اردو میں ہم مختلف موقعوں پر مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہاں فارسی میں صرف یہی بفرمائید کافی ہے۔ جب خاتون نے کہا بفرمائید تو اس کا مطلب تھا تشریف لائیے۔ اگر دروازے سے باہر نکلنا ہو یا اندر جانا ہو تو وہاں بفرمائید کا مطلب ہوگا پہلے آپ، کھانا کھانے کے وقت بفرمائید کا مطلب ہوگا شروع کیجیے۔ انگریزوں نے بفرمائید کا ترجمہ کیا ہے ہیلپ یور سیلف، لیکن بفرمائید نہایت ہی مؤدبانہ لفظ ہے اور کسی زبان میں بھی اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح خواہش مکنم کا ترجمہ بھی مشکل ہے۔ یہ لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں شکریہ ادا کرنا ہو یا آپ تکلف فرما رہے ہیں۔ جی تو سامعین، آپ کو افسانہ کیسا لگ رہا ہے؟ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک سے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو افسانہ کیسا لگ رہا ہے۔ تکلف نہ کیجیے، یا کوئی شخص اگر شکریہ ادا کر رہا ہو تو کہیں گے خواہش مکنم، یعنی اس کی ضرورت نہیں۔ لیکن جس خوبصورتی سے فارسی میں احساسات بیان کیے جاتے ہیں اور اردو زبان میں وہ وسعت نہیں، جب کسی موضوع پر آپ سے متفق نہ ہوں تو مؤدبانہ کہیں گے اختیار دارید، البتہ جیسے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، تو ایسے ہی ایرانی اپنے بعض ہم وطنوں کو اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں، سامنے ان کی اچھی طرح آؤ بھگت کریں گے، لیکن جیسے وہ خدا حافظ کہہ کر روانہ ہوں گے تو صاحب خانہ ان کی کرتوتوں کی داستان کھول کر بیٹھ جائیں گے۔ ارے بھائی، تمہیں نہیں پتا یہ وہی رشوت خور ہے، آج بہت امیر ہے، لوگوں کا ہمدرد بنا بیٹھا ہے، سب سے بڑا چور یہ خود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فارسی نہایت شیریں زبان ہے، اس میں تمام کرخت الفاظ حذف کر دیے گئے اور مثلاً ٹے، ڈال، رے کا وجود نہیں ہے۔ اس لحاظ سے فارسی اور فرانسیسی زبان باہم نزدیک ہیں۔ ہم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور دیکھا کئی جوتے صحن میں ڈرائنگ روم کے باہر رکھے ہوئے ہیں، اور ایرانی گھروں میں رسم ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت جوتے اتار دیے جاتے ہیں۔ کرسیوں اور صوفوں کے بجائے لوگ قالینوں پر تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، البتہ بعض گھروں میں صوفے رکھے جاتے ہیں، لیکن اصل رسم کے مطابق قالینوں پر ہی بیٹھا جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے لیے بھی قالین پر ہی دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ آگے بڑھے تو ایک عمر رسیدہ خاتون بولی بفرمائید ذرا دیر میں ہمارے دوست اپنی والدہ اور والد کے ہمراہ تشریف لائے، مختلف قسم کی شیرینی جات اور چائے رکھی گئی۔ چائے بھی دودھ کے بغیر ہی پی جاتی ہے، جسے ہم قہوہ کہتے ہیں، لیکن فارسی میں قہوے کا مطلب کافی ہوگا۔ ملاقات پر کئی منٹ صرف احوال پرسی پر ہی صرف ہوتے ہیں، اور شاید اس سے بھی زیادہ وقت خدا حافظی کے موقع پر صرف ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ سینے پر ہاتھ رکھ کر احتراماً جھکتے ہیں، اگر قریبی رشتہ دار یا دوست ہوں تو ایک دوسرے کا منہ چوما جاتا ہے۔ جی تو سامعین، شب و روز گزر رہے تھے، ایک دن جو ہمیں اقتدامی دیا گیا اس پہ لکھا ہوا تھا بندرباز۔ آج کا افسانہ یہاں تک ہی شامل کریں گے۔ اس کا اگلا چیپٹر، اس کی اگلی ایپیسوڈ نیکسٹ پروگرام میں ہم شامل کریں گے، جس کا عنوان ہے تاج اور امامہ، اور اسی طرح اس کے 5 سے 6 ایپیسوڈ ہیں۔ انہی ایپیسوڈز میں اس افسانہ کو کمپلیٹ کریں گے۔